السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی ہم بات کریں گے اپنے انرجی لیول کو بچوں کو پڑھاتے ہوئے اپ لفٹ کرنے کی۔ بچوں کو جب ہم نے پڑھانا ہے اور ہم پڑھاتے ہیں، اس میں 3-4 قسم کے چیلنجز آتے ہیں۔ اگر ہم ان چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ مونوٹنی کسی بھی جگہ آ سکتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں پڑھائیں گے آپ کو ایسا فیل ہو سکتا ہے کہ اب دل نہیں چاہ رہا، اب بہت وہی والا کام میں بار بار کر رہی ہوں۔ بہت ملٹیپل سلوشنز ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے جب کویشچن دوں گی تو اس میں ہم سلوشنز کی طرف مزید بات کریں گے جو آپ کی پرابلم کے مطابق ہوگا۔ دوسرا جو چیلنج ہمارے پاس اکثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھانا نہیں چاہ رہے، ہم بڑوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے یہی سوچا تھا جب کورس کر رہے تھے، لیکن اب کیا کریں، انہوں نے ڈال دیا، ظالم سماج۔ تیسرا چیلنج میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میرا وہ مزاج نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا، بچے نہیں مجھ سے ہینڈل ہوتے، اب میں کیا کروں۔ اور کئی دفعہ ہم جب ایسے چیلنجز ہوتے ہیں نا تو ہم بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے یا ہم کرتے نہیں ہیں، کسی کو بتا نہیں پاتے۔ یہ بھی ایک چیلنج ہے، بتائیں تو ہمیں کئی دفعہ سولوشن نہیں مل رہا تھا۔ ایک سمپل سا طریقہ ملتا ہے، نہیں آپ پڑھاتی رہیں، آپ اللہ کی خاطر پڑھاتی رہیں۔ اور دل میں انسان سوچتا ہے میں اللہ کی خاطر ہی آئی تھی اور اللہ کی خاطر ہی کر رہی ہوں، لیکن کوئی مجھے فارمولا بھی تو ملے کہ بھی یہ پرابلم ہے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ اس کے لیے نا میں آج ایک اسکل پہ بات کروں گی جو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہی اسکل آپ اپنے لیے اپلائی کریں اور یہی اسکل آپ اپنے گھر میں اور اپنے ارد گرد کوئی بھی ایسا فرد ہو جس کو آپ کو لگے کہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے بھی ہمارے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی کام جب ہم انہیں کہتے ہیں پڑھائی کرو تو وہ جوش سے کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوش آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی تھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس اسکل کا نام ہے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس۔ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس، جیسے کہ اس کا نام بتا رہا ہے کیا ہے کہ آپ نے گول سیٹ کیا، آپ نے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور جب آپ وہ کام شروع کرتے ہیں تو ظاہر ایک پروسیس میں جاتے ہیں نا۔ جیسے میں لاہور آئی ہوں تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے لاہور آنا ہے، لیکن اسلام آباد سے چلنے میں لاہور پہنچنے میں ایک ٹائم لگا، اور اس سے پہلے بھی پلاننگ تھی، جانا ہے آنا ہے کیا کام کرنے ہیں۔ تو اگر میں تھک جاؤں اور میں کہوں کہ راستے میں سے مڑ جاتی ہوں، میں بور ہو جاؤں اور میں یہاں آ کر فرسٹریٹڈ بیٹھی رہوں کہ بہت عذاب تھا، مصیبت تھی یا کوئی اور بات، تو گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے گول سیٹ کیا، چاہے آپ کو کوئی تنگی ہو رہی ہے، ڈسکمفرٹ ہو رہی ہے، کسی وجہ سے اس کام میں ڈیلے آ رہا ہے، آپ بور ہو رہے ہیں، کوئی ڈسٹریکشن آ رہی ہے، آپ کی اپنی کوئی ایموشنل فلکچویشن ہو رہی ہے۔ ہمارے بھی تو موڈ مزاج چلتے ہیں، جوانی میں ہمیں PMS ہو رہا ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں تو پریگننسی بلوز شروع ہو جاتے ہیں، پھر مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پیری مینوپوزل۔ ہر وقت ہم نے اپنے موڈ مزاج کے لیے کوئی نہ کوئی ایک لیبل رکھا ہوا ہے، اور اپنی ماشاءاللہ مینوپوزل ہم کہتے ہیں وہ ہاٹ فلیشز کی وجہ سے یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں۔ نہیں، میرا یہ نہیں ہم مانتے کہ میں نے کبھی بھی اپنے جذبات کو مینیج ہی نہیں کرنا سیکھا، تو اس لیے یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی کرٹیسزم مل جائے، کوئی فیڈ بیک نیگیٹو مل جائے کہ آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا، یہ نہیں ٹھیک کیا، مجھ سے بھی بہت زیادہ جلدی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی سیٹ بیک ملے، آپ نے پلاننگ بڑی اچھی کی تھی لیکن اس میں کوئی رکاوٹ ایسی آ گئی، اس طرح کا رزلٹ نہ آیا، تو آپ نے گول تک پہنچنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس۔ زیادہ تر لوگ اس چیز میں فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کر نہیں پاتے۔ اور اسی لیے گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہوتی ہے نا، اس کو
مطلب اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بلائنڈ اسٹبرنس نہیں ہے کہ آپ اڑ گئے ہیں میں نے کرنا ہی کرنا ہے. کئی دفعہ ہمیں گھر سے ایسے سننے کو ملتا ہے نا کہ تم بہت ڈھیٹ ہو, فیصلہ کر لو تو پیچھے نہیں ہٹتی. گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس یہی ہے کہ میں نے اف آئی میڈ اپ مائی مائنڈ تو مجھے اس کام کو کرنا ہے, اس کے لیے راستہ نکالنا ہے. اف آئی ایم رانگ آئی فکس مائی سیلف. اگر میں نے غلط گول سیٹ کیا ہے اور مجھے کوئی بتا دے کسی لاجک سے, پراپر طریقے سے, کوئی ایویڈنس کے ساتھ, میں اپنا گول چینج کر لوں گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے گول سیٹ کیا ہے تو میں اسے پیچھے ہٹوں. اگر وہ نہیں ہونا ہوگا باذن اللہ, اللہ نے نہیں رکھا میری قسمت میں, تو مجھے نظر آ جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے ایفرٹ نہ کروں. دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے گول سیٹ کیا ہے تو آپ ہر وقت موٹیویٹڈ رہیں گے. اینڈلیس قسم کی موٹیویشن آپ کی زندگی میں ہوگی, یہ کبھی نہیں ہوگا. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے بھاڑ میں جائیں سارے, میں نہیں کام کر سکتی, مجھ سے نہیں ہو رہا. ریزگنیشن لیٹر آپ لکھ لکھ کے لاتے رہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا, میں اس پروجیکٹ میں نہیں کامیاب ہو سکتی. اس میں پرفیکشنزم بھی نہیں ہوتی کہ میں پرفیکٹلی یہ سارا کام کروں گی کیونکہ میں نے گول سیٹ کر لیا. اور اس میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ تھکیں گے نہیں. یہ یاد رکھیں ایک اسکل ہے, ہنر ہے. اس میں بس آپ اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا, اور آپ اپنے آپ کو بار بار ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں. جو بھی مشکلات آتی ہیں آپ اپنے آپ کو بار بار نا اس جگہ پہ لاتے ہیں. یعنی ریسٹ ایریا میں تھوڑی دیر رکتے ہیں, پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں چلو بھائی چلو لاہور چلو. اب یہاں آپ نے پہنچنا ہے, اس ڈیسٹینیشن کی طرف آپ فوکس کریں. جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں, کسی سمر میں آپ بریک بھی لے لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری اپنی ٹیم کے ساتھ ہم آج کل سمر کورس کی پلاننگ کریں, تو سمر کورس کی جب ہم پلاننگ شروع کرتے ہیں تو اکثر ہماری ٹیم بہت شارٹ ہوتی ہے. اور وہ شارٹ اس لیے ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ سمر میں آف لے لیتے ہیں, لیکن ہم اپنی ٹیم کے ساتھ پوری پلاننگ کرتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں, کیونکہ کچھ لوگ جب سمر کورس کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ اتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ان کو اتنا مزہ آتا ہے پلاننگ میں, وہ خود ہی کہتے ہیں اچھا میں اپنے اسکیڈول کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں, میں پڑھا لوں گی. کچھ لوگ اپنا ویسے حصہ ڈالتے ہیں تو وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں, ان کا اسکل تیز ہوتا رہتا ہے. بے شک وہ سمر میں نہ آئیں, وہ سمر کے بعد جب آتے ہیں تو ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پلاننگ میں کیا کچھ کیا تھا. اور کچھ لوگ کسی اور کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں, بڑی اچھی پلاننگ ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نفسیاتی سے نظر سے دیکھیں, اپنی سائیکالوجی کے حساب سے دیکھیں, تو یہ جو گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس ہے یہ ایک ہمارا ایگزیکٹو فنکشن ہوتا ہے. ایگزیکٹو فنکشن ہم ان کوالٹیز کو, ان اسکلز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھے ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے دماغ کے یہ سامنے والا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے, ماتھے کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے, اس میں رکھے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ فنکشن اسٹرانگ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا تھوڑا ویک ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ آٹومیٹیکلی سارے کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑی فوکسڈ ہیں, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, ان کا یہ ایگزیکٹو فنکشن اسٹرانگ ہے. کچھ لوگوں کا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ان کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. اس کا موٹیویشن سے کوئی تعلق نہیں. آپ دیکھیں اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں, تو یہ ایک جنرل سا جملہ ہے. ہو سکتا ہے ان کا گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس جو ہے وہ کمزور ہو, اس کو ڈیولپ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں جاتے ہیں. یعنی ان کو اگر فوراً نتیجہ نہیں ملتا نا, وہ چھوڑتے نہیں ہیں اپنے کام. جب میں نے 1999 میں ہمارے بچے کا کام شروع کیا تھا, بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا, جب بھی میری استاذہ سے میٹنگ ہوا کرتی تھی, ہمیشہ وہ کہا کرتی تھی کہ گیو اپ نہیں کرنا, تمہارے کام کا نتیجہ 20 سال بعد ملے گا. میرا خیال ہے انیشیل 7-8 سال میں ہمیشہ استاذہ نے مجھے یہ کہا, ہر میٹنگ میں کہا انشاءاللہ نتیجہ 20 سال بعد ملے گا. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ ایسے کیوں کہتی ہیں مجھے نا, آپ کو لگتا ہے کہ میں گیو اپ کروں گی یا میں کر رہی ہوں. یعنی جو بڑوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا, مین کورسز میں کام کر رہے ہیں, ان کو بڑی ریکگنیشن ملتی ہے, اور ان کو فوراً ہر سال ایک ڈپلوما ہو رہا ہے, نتیجہ نظر آتا ہے. جو بچوں کا کام کر رہے ہیں ان کو ویسے بھی یوں دیکھا جاتا ہے, بچوں کا کام کرنے والے, شاید ان کے پاس اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, یا ہم خود بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اتنی ٹیلنٹڈ نہیں تھی, میرا فیڈ بیک اچھا نہیں تھا, مجھے لگتا ہے شاید میں اچھی گروپ انچارج نہیں بن سکی.
اس وجہ سے مجھے یہ کام دیا جا رہا ہے، تو وہ ہم اپنے آپ کو اس لیول میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس پہ کام کرتے ہیں ان کی ایموشنل ریگولیشن بہت اچھی ہوتی ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک اور اسکل ہوتا ہے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچ میں ریجڈ پیٹرن نہیں ہوتے. اگر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا پلان اے آپ نے بنایا، اس سے کام نہیں ہو رہا، پلان بی پہ آ جائیں، اس سے کام نہیں ہو رہا، پلان سی پہ آ جائیں. یہ جو کتابیں آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں اس کے لیے مجھے بہت یہ کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کتاب چیک ہونے جاتی ہے، کوئی کہتا ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں، پھر اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ ٹھیک نہیں، پھر اس کو ٹھیک کرنا ہے. ملٹیپل ٹائمز بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کتاب آنی چاہیے سب کے ہاتھ میں، سب کو ملنی چاہیے. اپنے آپ کو جو آپ کو ایک دائرہ کار مل جاتا ہے نا اپنے سینئر کی طرف سے یا جو بھی انچارج ہوتا ہے اس کی طرف سے کہ جی یہ اس دائرے میں آپ نے رہنا ہے، اس میں رہتے ہوئے اب آپ کتنے فلیکسیبل ہیں. مثلاً میں نے کئی ٹیچرز کو دیکھا ہے جب ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں آپ چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ بہت ریجڈ بیٹھے ہیں، تو وہ اگر ٹیچر آگے سے صرف یہ جواب دے دے کہ دراصل میری تو کمر دکھتی ہے تو میں تو ہل نہیں سکتی، تو پھر آپ کمر کی ایکسرسائزز کریں. اگر آپ اس بچے کو پڑھا رہی ہیں، اس ایج گروپ کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں تو ایکسرسائزز ہونی چاہیے. آپ کو تھوڑا سا ان بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا آنا چاہیے، فیشیل ایکسپریشن آپ کو ڈیولپ کرنے چاہیے، اسٹوری ٹیلنگ کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. آپ کو اپنی باڈی لینگویج اور ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا نا. اگر آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے میری پرسنالٹی ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ہم ماحول کے مطابق یا ضرورت کے مطابق اس میں تھوڑی سی تبدیلی لا سکتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا محاسبہ بھی ہے نا. میں کہوں کہ مجھے تو اتنی عادت ہے، میرے تو پیٹ میں اللہ تعالیٰ درد شروع ہو جاتی ہے اگر میں جو کوئی مجھے بات پتہ چلی ہے اپنے رشتہ دار کے بارے میں باقی سارے خاندان کو نہ بتاؤں، میں کیا کروں. تو غیبت سے ہمیں جو منع کیا گیا دیٹ مینس کہ نہیں ہم اس پیٹ کی درد کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہا گیا. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دے دیا، ایک کام دے دیا کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو فلیٹ ایکسپریشن کے ساتھ تو آپ نہیں پڑھا سکتے. وہ تو بچہ بیچارہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. سختی کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے، ٹونٹ کر کے نہیں پڑھا سکتے، بیزاری کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے. انرجی لیول آپ کو ہائی رکھنا پڑے گا بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ڈھیلے ڈھیلے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ فلیکسیبلٹی ہمیں سکھاتی ہے. گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس میں کہ آپ فلیکسیبل ہوں گے، پھر آپ کہیں گے میں سیکھوں گی، مجھے یہ طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے پڑھانا ہے. جیسے اب ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ میں اب ریئلٹی ٹچ کی کلاسز بھی ہیں، ٹین ایجرز کو پڑھانا بھی ہے. مجھے جو پہلی کلاس ملی تھی جب میں نے اپنا قرآن کا کورس کیا تھا، ڈپلومہ کیا تھا، وہ ٹین ایجرز کی کلاس تھی. مجھے ٹین ایجرز کو بالکل پڑھانا نہیں آتا تھا، اور ساتھ ہی مجھے جو کلاس ملی تھی وہ میں نے انگلش میں پڑھانا تھا. جب میں نے کورس کرنا شروع کیا تھا، مطلب مجھے وہاں سے کہا گیا تھا کہ آپ انگلش میں کورس کریں، آپ ڈاکٹر ہیں، ہمیں انگلش اسپیکرز چاہیے آگے، آپ انگلش میں کریں. تو میں نے کہا کہ مجھے تو قرآن انگلش میں سمجھ ہی نہیں آتا. ہمیشہ ہم نے قرآن اردو میں پڑھا ہے، میں تو انگلش میں مجھے دماغ میں نہیں گھستا، میں تو انگلش میں نہیں، میں تو اردو میں ہی کورس کروں گی. لیکن آپ سوچیں کہ کورس کرنے کے بعد پہلی کلاس ٹین ایجرز کی ملی ہے اور وہ انگلش میں کروانی ہے. اب اگر میرے اندر کوگنیٹو فلیکسیبلٹی نہ ہوتی تو اس وقت میں ٹین ایجرز کو کہیں پہ بھی نہ پڑھا سکتی. میں اتنے کالجز یونیورسٹیز میں جو جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کوئی مجھے موقع دے رہا ہے کام کرنے کا، وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں نے پھر سیکھا. میں نے تفاسیر خریدی انگلش کی، اور اسی طرح حدیث کی بک خریدی انگلش کی. اس زمانے میں تو انٹرنیٹ پہ اتنا نہیں مٹیریل ہوتا تھا. پھر میں نے جو اس ٹائم پہ ہمارے ٹیچرز پڑھا رہے تھے انگلش میں، انگلش کورس کو، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں 2-2 گھنٹے پورے نوٹس بناتی تھی، ان سے پوچھتی تھی. میں ان کو کہتی تھی اچھا چلو تفسیر تو میں کروا ہی دوں گی، مجھے اگزامپلز ہی نہیں سمجھ آتی. میرا دماغ بند ہو جاتا ہے جب میں سوچوں کہ اس ٹین ایجر کو میں نے کیا بتانا ہے. اور پھر جو مجھے وہ اگزامپلس وہ لوگ بتایا کرتی تھی میری ساتھی کہ اچھا یہ اگزامپل دینا، اس آیت پہ یہ اگزامپل دینا، تو میں پھر اس کے رٹے لگاتی تھی، رٹا لگا کے باقاعدہ جاتی تھی، ہائی لائٹ کر کر کے جاتی تھی، یہی مثال دینی، کیونکہ اور مثال ہی نہیں سمجھ آتی تھی.
لیکن پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ کو ٹرین کر دیا کہ اب سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا اس موقع پہ یہ مثال دینی ہے. لیکن پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے سیکھنے والی، اب یہ نہیں آتا، اب اس کو کیسے کیا جائے. اور قرآن کا اعجاز ایسا ہے نا کہ آپ جس ایج گروپ کو پڑھائیں گے اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا. ٹھیک ہے، سو یہ کرنا ہے. پھر یہ کہ اسٹریس ٹالرنس بہت ضروری ہے اس میں، کہ آپ کو دیکھیں نا لمبا سفر ہوتا ہے. اب اس میں اسٹریس آئے گا ہی آئے گا، کبھی آپ کے گھر سے آئے گا، کبھی رشتہ داروں سے آئے گا، کبھی ٹیم ممبر سے آئے گا، کبھی انچارج سے آئے گا، کبھی کوئی اسٹوڈنٹ سے آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اسٹریس نہ آئے، آئے گا ہی آئے گا. آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ اسٹریس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. اگر آپ اس کو مینیج کرنا نہیں سیکھتے پھر وہاں پہ آپ کے مسئلے ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ آپ کی اپنی شناخت، اپنا ایک سگنیچر سٹائل، اور پلس یہ کہ کون سے بیہیویئرز ریکوائرڈ ہے وہ بھی سارے ہونے چاہیے. اور دیکھیے ہمارا دین ہمیں جو استقامت کی بات بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے، گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس ہے. ہمیں جو صبر کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ ایک یعنی جہادن کبیرہ، وہ بھی اسی میں ساری چیز آ جاتی ہے. اخلاص، یہ سب کوالٹیز ہماری اس میں شامل ہوتی ہیں جو اس کو ویلیو ایڈڈ بنا دیتی ہیں. سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ ثابت قدم ہو گئے، اور پھر آگے پھر ان کی کوالٹیز آ رہی ہیں. تو ہم بھی جب کہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر میں یہ کام کرنے آئی ہوں، پھر ڈھیلا بن نہیں ہونا چاہیے. وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو باقی ٹیم ممبرز ہیں وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان سے کام بھی نہیں کروایا جاتا اور ان کو اسٹیپنی کے طور پہ رکھو. آپ کام بھی نہیں دے رہے ہیں ان کو خاص، کیونکہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں، جس جگہ پہ، جس ایج گروپ کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں، کمپلینز آنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتے. اب کہاں آپ ان کو ایڈجسٹ کریں؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود آئیڈینٹیفائی کریں اور سیکھیں، سیکھنے والے بنیں. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آج مجھے سمجھ آ گئی، میں واقعی فٹ ان نہیں ہو رہی تو میں پھر آج ریزگنیشن دے دیتی ہوں کہ باجی ٹھیک ہے پھر میں نہیں کام کر سکتی. نہیں، کیوں؟ اللہ نے مجھے یہاں رکھا ہے تو میں کام کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ یہ والا ایٹیٹیوڈ جب تک نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مائنڈ سیٹ چاہیے. اچھا وہ مائنڈ سیٹ کیا چاہیے؟ ایک تو مائنڈ سیٹ یہ چاہیے، مجھے نا بے شک بہت زیادہ کام نہیں کر پاتی میں، یا اس میں کوئی بہت زیادہ میں اس کو بہترین طور پہ نہیں کر پا رہی، لیکن مجھے کنسسٹنٹ رہنا ہے. استقامت یہی ہے، تھوڑا کروں ستھرا کروں. میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو استقامت ہے نا یہ بہت فائدہ دیتی ہے. تھوڑا 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 تھوڑا، میں ہر وقت تھوڑا تھوڑا پڑھ رہی ہوتی ہوں. آپ میرے جتنے آڈیو سنتے ہیں ان کو میں خود ہی ایڈٹ کرتی ہوں، خود ہی ریکارڈ کرتی ہوں، خود ہی ایڈٹ کرتی ہوں، اور ڈیلی میں تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں. تو آپ کو یہ اس طرح سے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے کہ کنسسٹنٹ لیول پہ جو ہے مجھے کام کرنا ہوگا. اب زیادہ تر لوگوں کی تھنکنگ پیٹرن کیا ہوتے ہیں، جب میرے اندر موٹیویشن ہوگی تب میں کام کروں گی، میری زندگی میں مسئلے بڑے ہیں ذرا وہ ٹھیک ہو جائیں پھر میں کام شروع کروں گی. کام والی آ جائے، آج کل کام والی نہیں ہے. میں نے آپ کو کمٹمنٹ تو دی تھی، تو میں کہتی ہوں آپ جب تک گھر میں بیٹھے رہیں گے نا کام والی نہیں آئے گی. کچھ دن کوئی بات نہیں، فجر کے بعد ہانڈی بنائیں، گھر کی صفائی کریں، آ جائیں کام پہ، اللہ تعالیٰ خود کام والی کا بندوبست کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچتی رہے گی بیٹھ کے کہ کام والی آ جائے، ہاں انلیس کوئی بہت جینوئن مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کسی کے اسپاؤس ذرا تھوڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہاں میں کہتی ہوں کہ نہیں حکمتاً آپ ذرا رک جائیں، کوئی گھر والا کام لے لیں، یا کسی کا بچہ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے نکلنا اس وقت مشکل ہو رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ میرا سٹریس کم ہو جائے تو پھر میں ڈسپلن کے ساتھ کام کروں گی. ایسے بھی نہیں کبھی ہوگا آپ کو، آپ اس طرح تو پھر آپ انتظار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، کام کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. حدیث میں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جو تھوڑا ہو اور مستقل مزاجی سے ہو. دوسرے مائنڈ سیٹ میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ڈسکمفرٹ ہونی ہی ہونی ہے، کام میں مشکلات آنی ہی آنی ہیں. کسی نہ کسی بچے نے، کلیگ نے، ماں نے تنگ کرنا ہی کرنا ہے. کسی دن کوئی حالات، کسی دن کوئی حالات، ہونا ہی ہونا ہے کچھ نہ کچھ. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، پھولوں کی سیج نہیں ہے زندگی، یہ کمرہ امتحان ہے.
تو اس میں ٹیسٹ ہونے ہی ہونے ہیں. اور اس کے لیے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, بہت انٹرسٹنگ بات تھی کہ ڈسکمفرٹ تو زندگی میں رہنی ہے. تو آپ کو اگر ڈسکمفرٹ میں چوائس ہے, 2 طرح کی ڈسکمفرٹس ہیں. ایک ہے کنسٹرکٹیو ڈسکمفرٹ اور ایک ہے ڈسٹرکٹیو ڈسکمفرٹ. آپ کی چوائس ہے, کنسٹرکٹیو ڈسکمفرٹ لے لیں, ڈسٹرکٹیو لے لیں. جیسے آپ ہیلتھ کے حساب سے کہیں نا تو پانی, تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے, ہم کہتے ہیں اچھا اٹھوں گی, جاؤں گی, فریج کھولوں گی, پانی نکالوں گی, پیوں گی, پھر واش روم دوبارہ جانا پڑے گا, پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. چھوڑو, نہیں پیتی, نہ پئیں. پھر کیا ہوگا؟ یورین کا انفیکشن ہوگا, چڑچڑا پن ہوگا, پھر اپنے اور مسائل بڑھیں گے, بیماریاں ہوں گی. پھر ڈاکٹر بار بار کہیں گے پانی پیو, تو غصہ زیادہ آئے گا. تو اس ڈسٹرکٹیو ڈسکمفرٹ کے بجائے اٹھ کے پانی پی لیں, وضو کر لیں. دل نہیں چاہتا, کیوں نہیں دل چاہتا؟ آپ کے گناہ جو جھڑتے ہیں, آپ کے جو وضو کے اعضاء چمکیں گے, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان کو اس طرح سے دیکھنا ہے, مائنڈ سیٹ یہ بنانا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اگر کوئی چیز ڈسکمفرٹیبل لگ رہی ہے لیکن اس کا لانگ رن میں فائدہ ہے تو میں کر لوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح آپ نے اپنی آئیڈینٹی دیکھ لی ہے کہ کیا ہے, میں کیا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتی ہوں, اس کو بار بار اپنے ذہن میں لایا کریں. مثلاً میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بھئی مجھے تو جنت چاہیے, میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, میرے پاس اور کوئی, میں نے اپنے آپ کو چوائس نہیں دینی اس سلسلے میں, تو میں کیوں نہ کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں تو میں کیوں چھوڑوں؟ سمپل سی بات ہے, مجھے اللہ تعالیٰ جو بھی موقع دیں گے میں اس کو یوز کروں گی. امیجیٹ پلیئرس کو نہ دیکھا کریں, لانگ ٹرم اس کو دیکھا کریں. اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپس آپ کو بتاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات لوں گی. پہلا سٹیپ یہ کہ وائی کا آنسر آپ کے پاس بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اپنے پاس لکھیں, پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں نے کیا گول سیٹ کیا اپنے لیے, اور وہ گول, اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اس گول کو میں نے اپنی کس ویلیو کی وجہ سے اختیار کیا ہے. پھر یہ کہ جو بھی گول آپ نے سیٹ کیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیں. صبح کیا کرنا ہے, شام کو کیا کرنا ہے, ایک دم اکٹھا بہت کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب رکھتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ وہ کام اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو لوگ نہیں کرتے ان کی کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی. پھر یہ کہ آپ نے اپنے انٹیلیجنٹ دماغ سے سوچنا ہے اور بہت جذباتی پن سے کام نہیں کرنا. ہم خواتین ویسے ہی بہت جذباتی ہیں. بیہیویئر کو پہلے لائیں, جذبات کو تھوڑا سا پیچھے رکھیں. اور کچھ لوگ بہت ہی ڈرائی پرسنالٹی کے ہو جاتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح سے جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس کو ٹھیک کریں, اور ٹھیک کرنے کا اصول ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. اور اس میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں کسی سے معافی مانگ لوں اور پھر میں توبہ استغفار کر لوں اور میں نفل پڑھ لوں, صدقہ دے دوں. اگر آپ کا سیلف کیئر ماڈل ویک ہے تو آپ کی یہ والی باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا وہ بھی فیل ہو جائیں گی. ناشتہ میں نے کیا نہیں ہوا, دماغ میرا چل نہیں رہا. تو فزیکل ہیلتھ کا اگر آپ خیال نہیں رکھ رہے, مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے, گول ڈائریکٹڈ پرسسٹنس آپ کی فیل ہو جاتی ہے. آپ کو اپنا کھانا پینا ٹھیک کرنا ہے. میں نے اپنی ٹیم کو سب کو کہا ہوتا ہے کھانا پینا سب ٹھیک کریں. کوئی بھی کھائے پیے بغیر کلاس میں نہیں آئے گا, ناشتہ کر کے سب آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ کرام تو فاقوں کے ساتھ بھی رہ لیتے تھے, لیکن پھر ان کا کام نہیں سفر کرتا تھا. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے, ہمارا کام سفر کر رہا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں ہم بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں تو دورہ قرآن بھی کرا رہے ہیں, اپنی عبادت بھی بڑھا رہے ہیں. لیکن تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث پہ عمل کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے جو سیکھا اس کو اپلائی کر رہے ہیں, آپ صحابہ کرام صحابیات سے سیکھ کر اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ
کہیں کہیں پیچی مسلمان ہیں اور باقی جگہوں پہ آپ فیل ہو رہے ہیں. ان کو شوگر، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں ایسی نہیں تھی جیسی ہمیں ہیں. ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک تھی، وہ روتے تھے اللہ کو یاد کر کر کے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ سے کام تو نہیں انہوں نے چھوڑ دیے. ہمارا تو حال یہ کہ پھر ہم کہتے ہیں ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی. تو اس فرق کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے کہ ہم نے یہ اس طرح نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو ایموشنلی ٹرین کیا کریں. ایموشنز میں بہت ٹریننگ کی ہمیں ضرورت ہے. ہمارا کافی زیادہ مسئلہ ہے کہ ہماری ایموشنل انٹیلیجنس بہت پور ہے.